السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جس نے ہمیں آج سوشل میڈیا کے مادھیم سے آپ دوستوں تک دین اسلام کو پھیلانے، دین اسلام کو پہنچانے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ دوستو، میں ہوں فاروق، آج پھر سے بہت دنوں کے بعد آپ لوگوں کے سامنے آیا لائیو ویڈیو کے مادھیم سے۔ بہت سارے دوستوں تو مجھے جانتے ہی ہوں گے کیونکہ میں اکثر ویڈیو کے مادھیم سے آپ دوستوں تک ملتا ہی رہتا ہوں، اور یہ جو دیکھ رہے ہیں میرے ساتھ، یہ ہے حضرت مولانا مفتی ذاکر حسین القاسمی صاحب۔ دوستو، اس سے پہلے والی ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ ابھی سے اگر کسی بھی دوست کو کوئی بھی دینی مسائل اگر پوچھنے کی ضرورت پیش آئے تو اسکرین پر دیے گئے نمبر پر کانٹیکٹ کیجیے گا، چاہے واٹس ایپ کے ذریعے سے ہو یا تو ڈائریکٹ مجھ سے کال پر بات کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ تو بہت ہی اچھا لگا کہ آپ دوستوں میں سے کچھ دوستوں نے میری ویڈیو کو فالو کر کے بہت سارے مسائل کے بارے میں سوال کیے ہیں۔ کچھ ساتھیوں نے تو واٹس ایپ کے ذریعے سے سوال پوچھے ہیں اور کچھ ساتھیوں نے ڈائریکٹ فون کر کے سوال کیے ہیں۔ اب میں ان سوالوں میں سے ایک ایک کر کے آپ لوگوں کے سامنے پڑھ کر سناؤں گا اور اس کا جواب دیں گے ہمارے مفتی صاحب قرآن و حدیث کی روشنی میں انشاءاللہ تعالی۔ دوستو، سب سے پہلے ایک بھائی نے بربھٹا سے سوال کیا ہے وضو کے سلسلے میں، یعنی وضو جو قرآن و حدیث سے ثابت ہے، اس بارے میں ذرا وضاحت کیجیے۔ تو اب اس کا جواب ہمارے مفتی صاحب دیں گے انشاءاللہ تعالی قرآن و حدیث کی روشنی میں، تو آپ لوگ دھیان سے آخر تک سنتے رہیے گا۔ الحمدللہ، وضو کے سلسلے میں آپ دوستوں کے سامنے کلام اللہ سے ایک آیت کریمہ کی تلاوت کرنا چاہوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ارشاد فرمایا ہے کہ اے ایمان والوں، جب تم نماز کے لیے ارادہ کرو تو اپنا چہرے کو دھو لو اور اپنے دونوں ہاتھوں کو گھٹنوں سمیت دھو لو، اس کے بعد اپنا سر کا مسح کر لو اور پھر اس کے بعد دونوں پیر کو ٹخنوں سمیت دھو لو۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے صرف وضو کے فرائض کا ذکر فرمایا ہے، لیکن احادیث مبارکہ میں اس کی وضاحت آتی ہے کہ چہرے وغیرہ کو کہاں سے کہاں تک دھونا ہے اور سر کا مسح کیسے کرنا ہے اور کون سا عضو کتنی بار دھونا ہے۔ تو یہاں پر اس بھائی کا مقصد تھا صرف وضو کے فرائض کے بارے میں، جو میں نے بول دیا کہ وضو کے کل 4 فرائض ہے، اگر ان میں سے کوئی ایک بات چھوٹ جائے تو وضو نہیں ہوگا۔ امید ہے کہ بھائی کو اپنا جواب مل گیا ہے۔ اور ایک بھائی نے سوال کیا کہ تیمم کے فرائض کتنے ہیں اور کیا کیا؟ ہاں بھائی، میں بتانا چاہوں گا کہ تیمم کے کل 3 فرائض ہے، وضو کے کل 4 فرائض تھے اور تیمم کے کل 3 فرائض ہے۔ لیکن ایک بات یہ ہے کہ وضو میں نیت کرنا فرض نہیں ہے اور تیمم میں نیت فرض ہے۔ تیمم کے فرائض میں سے نمبر 1 نیت کرنا، نمبر 2 دونوں ہاتھوں کو پاک مٹی پر مار کر چہرے کا مسح کرنا، اور نمبر 3 یہ ہے کہ دونوں ہاتھوں کو پاک مٹی پر مار کر دونوں ہاتھوں کو کہنی تک مسح کرنا۔ بھائی نے سوال کیا کہ اگر کسی شخص پر غسل جنابت واجب ہو جائے اور پاکی حاصل کرنے کے لیے پانی نہ ملے تو اس کے لیے کیا حکم ہے، ذرا وضاحت فرمائے۔ اگر کسی شخص پر غسل جنابت ہو جائے اور پاکی حاصل کرنے کے لیے پانی نہ ملے تو گھبرانے کی کوئی بات نہیں۔ جس طرح سے کبھی کبھار عذر کی وجہ سے پاکی حاصل کرنے کے لیے وضو کے بجائے تیمم کیا جاتا ہے، بس اسی طرح اگر کسی کو غسل جنابت لاحق ہو گیا اور طہارت کے لیے پانی نہ ملے تو وضو کے تیمم کی طرح تیمم کر لے تو بدن پاک ہو جائے گا، اور اسی سے ہر طرح کی عبادات کر سکتے ہیں، لیکن نیت کرنا ضروری اور فرض ہے۔
दोस्तों, आई होप मुझे आप सभी से भरपूर उम्मीद है कि आप दोस्तों को ये वीडियो बखूबी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो पर एक लाइक करके वीडियो को जहाँ तक मुमकिन हो अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। और अगर आपको भी इस तरह के मसाइल पूछने की ज़रूरत पेश आए तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कांटेक्ट ज़रूर कीजिएगा। व्हाट्सएप के ज़रिए से हो या तो डायरेक्ट फ़ोन करके पूछ सकते हैं। अगले वीडियो तक अपना ख्याल रखना। अस्सलाम वालेकुम।